ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ بزرگ بتاتے ہیں کہ یہ ہماری پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایک قتل ہوا تھا۔ اس کے بعد سے لے کر آج تک ہمارے گاؤں میں امن و امان ہے۔ بچے کبھی کبھار کھیلتے ہوئے آپس میں وقتی طور پر لڑتے جھگڑتے ہیں اور پھر بعد میں خود ہی صلح کر لیتے ہیں۔ ہمارا گاؤں سرحدی علاقے کے قریب ہے۔ اس گاؤں میں رہنے والے لوگ ایک ہی برادری کے ہیں۔ پہلے پہل تو ان کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی تھا۔ اب چونکہ جدید دور ہے، حالات اور واقعات کے تغیر اور تعلیم کی فراوانی سے نئی نسل کا ملازمت کی طرف بھی رجحان ہے۔ بہت سارے لوگ وطن عزیز کے مختلف محکموں میں اچھی پوسٹوں پر تعینات ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جنید اور جاوید کی حویلیاں ساتھ ساتھ تھیں۔ درمیان میں ایک چھوٹی سی دیوار تھی جسے مرغی بھی پھلانگ سکتی تھی۔ جنید والدین کا اکلوتا لاڈلا اور نڈر سپوت تھا۔ اس کا والد گاؤں کا نمبردار تھا۔ نمبرداری کے غرور نے جنید کا دماغ خراب کر رکھا تھا۔ اسکول بھی ان دنوں نہ ہونے کے برابر تھے۔ ویسے بھی گاؤں کے لوگوں کا تعلیم کی طرف رجحان کم ہی ہوتا تھا۔ کون کوسوں دور جا کر تعلیم حاصل کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ گاؤں کے بچے سارا دن کھیل کود میں مصروف رہتے۔ جنید بھی سارا دن کھیتوں میں پرندوں کا شکار کرتا۔ ایک دن صبح کے وقت جنید کی ماں اپنی حویلی میں اپلے تھاپ رہی تھی کہ اس کے ہمسائے جواد کی ایک کٹی یعنی بھینس کا بچہ جنید کے جانوروں کے ساتھ آ کر چارہ کھانے لگی۔ جب جنید کی ماں نے کٹی کو دیکھا تو ڈنڈوں سے اس کی خوب پٹائی کی اور گالیاں بھی دی۔ جواد کی ماں بھی اس وقت اپنی حویلی میں جھاڑو وغیرہ لگا رہی تھی۔ جب اس نے گالیاں سنی تو اس نے جنید کی ماں سے کہا، بہن یہ تو بے زبان ہے، اسے کیا پتا، پٹھے نظر آئے تو تمہاری کھلی پر چلی گئی۔ اگر تمہارا اس نے کوئی نقصان کیا ہے تو ہم اس کا ازالہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر چارے کے پیسے چاہیے تو وہ بھی دے دیتے ہیں، لیکن گالیاں مت دو۔ لیکن جنید کی ماں آپے سے باہر ہوتی گئی اور آ کر جواد کی ماں کے ہاتھوں پڑ گئی۔ اس کے بال نوچے، کپڑے پھاڑ دیے۔ لڑائی کا شور سن کر گاؤں کی چند عورتیں بھی بیچ بچاؤ کرانے آ پہنچیں۔ جواد کا ماموں دلشاد جو ساتھ والے گاؤں میں رہتا تھا، رات کا ان کے ہاں آیا ہوا تھا۔ وہ بھی لڑائی سن کر کمرے سے باہر آ گیا اور جنید کی ماں سے کہا، باجی چھوٹی سی بات ہے، آپ نے تو خواہ بات کا بتنگڑ بنا لیا ہے۔ کیا ہوا اگر جانور نے تھوڑا سا چارہ کھا لیا تو؟ آپ نے تو اسے مارا بھی ہے، گالیاں بھی دی ہیں، الٹا آپ نے میری بہن کے کپڑے بھی پھاڑ دیے۔ دلشاد بیچارہ سمجھاتا رہا، لیکن جنید کی ماں ہوا کے گھوڑے چڑھتی رہی۔ اسی دوران جنید بھی باہر شکار سے فارغ ہو کر گھر لوٹا۔ اس کی ماں نے رو رو کر بتایا کہ دلشاد نے میری بے عزتی کی ہے، جو کہ سراسر غلط اور بہتان تھا۔ دلشاد بیچارہ ابھی تک اپنی بہن اور دوسری عورتوں کے ساتھ کھڑا ہونے والی لڑائی مار کٹائی پر حیران پریشان تبصرہ کر رہا تھا کہ جنید نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، موقع پر ہی آ کر اس دلشاد بیچارے کی جان لے لی۔ عورت کے فریب نے ایک بے گناہ نوجوان کی جان لے لی۔ دلشاد کو اس کے ورثاء نے اپنے گاؤں لے جا کر دفن کر دیا، جبکہ جنید کو گرفتار کر لیا گیا۔ جنید کا والد چونکہ نمبردار تھا، تھانے کچہریوں کا دلال، بڑے لوگوں سے اس کے تعلقات تھے۔ اسی گمان میں تھا کہ جنید کو کیا ہونے والا ہے، چند دن جیل میں رہے گا اور پھر چھوٹ کر گھر آ جائے گا۔ مگر موقع واردات کی ٹھوس شہادتوں کی روشنی میں جنید کی جان بچتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ بڑے لوگوں سے تعلقات، تھانے کچہری کی ٹاؤنی اور نمبرداری بھی کسی کام نہیں آئی۔ جنید کے وکیل بھی ہاتھ کھڑے کر گئے کہ اتنی ٹھوس شہادتوں کے ہوتے ہوئے ہمارے دلائل اور ہمارا کیس زیرو ہو کر رہ گیا ہے۔ ہم جنید کو سزائے موت سے نہیں بچا سکتے، ہو سکے تو پنچایت کا سہارا لو۔ وکلاء نے جنید کے والد کو مشورہ دیا۔ چودھری صاحب کو اب سر سے پانی اونچا ہوتا محسوس ہوا۔ اپنی نمبرداری میں مست رہنے والے بیٹے کو
موت کے منہ میں جاتے دیکھ کر ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ انہوں نے رحم کی اپیل کی اور پھر ایک پنچایت بھی واپس بلائی۔ بولے دلشاد تو واپس نہیں آ سکتا، اگر آپ خون بہا دے دیں تو اسلام بھی اس کی اجازت دیتا ہے۔ یوں طے یہ ہوا کہ 2.5 لاکھ روپیہ دلشاد کے ورثاء کو دے کر ان سے صلح نامے پر دستخط لیے جائیں گے۔ چودھری صاحب کے نزدیک 2.5 لاکھ کی کیا حیثیت تھی، بیٹے کے بدلے وہ کئی لاکھ دے سکتے تھے۔ یوں انہوں نے اپنے بیٹے کو بری کروا دیا۔ بیٹے کو بری کروانے کے بعد لوگوں کو کہنا شروع کر دیا، دلشاد کے ورثاء نے کون سا احسان کیا ہے، 2.5 لاکھ روپیہ بھی تو لیا ہے۔ بہرحال جنید گھر آ گیا۔ گاؤں کی رہائش چھوڑ کر انہوں نے کھیتوں میں ہی مکان بنوا کر رہائش اختیار کر لی۔ جنید سارا دن جنگل کی طرف شکار کی غرض سے نکل جاتا، مگر گاؤں کی طرف پھول کر بھی نہ آتا۔ وقت کی تیز رفتاری سے زخم مندمل ہو چکے تھے۔ دلشاد کو قتل ہوئے 6-7 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ جس کا جوان بیٹا قتل ہو جائے وہ بھی بے گناہ، تو ان کو یہ صدمہ نہیں بھولتا، ان کے لیے تر و تازہ ہی رہتا ہے۔ اس دوران دلشاد کے 2 بھتیجے جوان ہو چکے تھے۔ وہ کبھی کبھی جنید کے گاؤں چکر لگا جاتے تھے۔ جنید کا بھی اپنے گاؤں آنا جانا شروع ہو چکا تھا، جبکہ ان سب لڑکوں میں اچھی خاصی دوستی بھی ہو گئی تھی۔ یہ کئی بار شکار کھیلتے کھیلتے اپنے گاؤں سے کافی دور بھی نکل جاتے تھے۔ گاؤں کے کسی فرد کو بھی ان کی دوستی پر اعتراض نہیں تھا، نہ ہی ان تینوں پر کسی کو شک تھا۔ ایک دن دلشاد کے بھتیجے امان اور آصف اپنے گاؤں سے جنید کی طرف آئے اور کہا، آؤ شکار کو چلتے ہیں۔ اس کا موڈ نہیں تھا تو بولے کہ آج ہم لوگ بڑا شکار کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں، اگر تم بھی چلو تو مزہ آئے گا۔ یوں جنید اپنے دوستوں کو ناراض نہ کرنے کی غرض سے ان کے ساتھ ہو لیا۔ جنید کی گاؤں کی حدود سے نکل کر انہوں نے جنید سے کہا، آج تمہارا شکار ہوگا، تم نے ہمارے چچا کی جان لی تھی، ہم تم سے اس کا بدلہ لیں گے۔ جنید کہنے لگا، مذاق مت کرو، تم میرے دوست ہو اور میں تم لوگوں سے ایسی امید نہیں رکھتا تھا۔ مگر دلشاد کے بھانجوں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی اور اس کے منہ کی شکل بگاڑ کر رکھ دی۔ اس واقعے کے بعد انہوں نے خود کو تھانے میں پیش کر دیا۔ چودھری صاحب کی تو دنیا ہی اندھیر ہو گئی۔ اکلوتا بیٹا جہنم واصل ہو گیا تھا۔ قاتلوں کو سزائے موت دلوانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگنے لگا۔ دلشاد کے قتل پر تو سارا گاؤں گواہ تھا، جبکہ جنید کے قتل کا کوئی عینی شاہد نہیں تھا۔ دونوں لڑکے اپنا بیان بدل سکتے تھے۔ چودھری صاحب کیس ہارتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ دوسری طرف پنچایت نے بلا کر چودھری صاحب کو مشورہ دیا کہ آپ اس وقت ان لوگوں سے خون بہا لے لیں، ورنہ تو آپ کے ہاتھ سے کیس بھی جائے گا اور رقم بھی جائے گی، کیونکہ اس سارے واقعے کا کوئی گواہ نہیں تھا۔ اس طرح یہ قصہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ گاؤں والوں نے اس سے بہت سبق سیکھا، کیونکہ کبھی بھی برائی کے ساتھ اچھائی جڑ نہیں سکتی، اور پھر یہ خاندانی دشمنیاں چاہ کر بھی انسان کبھی ختم نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔